بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مزیدار، بہت ہی انٹرسٹنگ اسلامک ٹاپک بتاتے ہیں جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اے پروردگار، مجھے ایک ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرما جو آج سے پہلے یا آج کے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکومت دی جس کے اندر وہ جنوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر اور چونٹیوں اور ڈفرنٹ طرح کی مخلوق کے اوپر حکمرانی انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ وہ ہواؤں کا رخ چینج کر سکتے تھے اور بہت کچھ کر سکتے تھے، جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آج ایک بہت ہی مزیدار واقعہ ہے جو کہ ہدہد، ملکہ بلقیس اور حضرت سلمان علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ہزاروں میل کا یا سینکڑوں میل کا فاصلہ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں طے کر لیتے تھے، اور جس علاقے میں جاتے تھے تبلیغ کرنے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے جاتے تھے، اس علاقے میں ہدہد پہلے جا کے اپنی چونچ، ہدہد چھوٹا سا پرندہ تھا، وہ پہلے جا کے اپنی چونچ مارتا تھا زمین کے اوپر اور بتاتا تھا کہ یہاں پہ پانی ہے۔ اگر وہ کہتا تھا یہاں پہ پانی ہے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے اور پانی کو استعمال کرتے تھے، اور اگر ہدہد کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں تھوڑا آگے پیچھے جانا چاہیے، تو اس حساب سے اپنی جگہ چینج کرتے تھے۔ تو ایک جگہ ان کو پسند آئی، وہاں پہ روکنا چاہا، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کو بلائیں۔ وہ ہدہد کا کام تھا کہ وہ ہمیں بتاتی کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں، تو ہدہد غیر حاضر تھا۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہدہد کو بلاؤ۔ اگر ہدہد نے کوئی آج ایک ریزنیبل بہانہ نہ بتایا، جو ایک مطلب ایسی چیز نہ بتائی جس کے اندر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ وہ کیوں ہے غیر حاضر تھی، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج یا اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آئی، اور ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسے، جب میں سیر کر رہی تھی، جب میں ڈفرینٹ ایریاز کو دیکھ رہی تھی، تو میں ایک ایسے ایریے میں گئی جو جہاں سے 2 سے 2.5 ہزار کلومیٹر دور ہے۔ ایسے ایریے کے اندر گئی جہاں پہ لوگ آتش کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی ایک ملکہ تھی، اس کا نام تھا بلقیس۔ وہ ایک بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی تھی جس کا نام تخت بلقیس ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو، مطلب وہ لوگ توحید پہ یقین نہیں کرتے اور بتوں کی یا آتش پرست ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت حیران ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا خط اس کے پاس لے کے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور میری مطیع ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، آتش پرستی چھوڑ دو اور مطیع ہو کے میرے پاس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ پہ ایک لشکر چھوڑ دیں گے، ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ وہاں پہ اس دربار کے اندر جتنے بھی سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے غصے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ کسی کی کیا مجال کہ جو ہماری ملکہ سے ایسی زبان میں یا ایسے خط میں بات کرے، ہم اس میں حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ بلکہ بلقیس نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام بادشاہ ہے، جس طرح ہدہد خط لے کے آ کے میری جھولی میں ہدہد نے ڈالا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص بندہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری لونڈیاں، بہت سارے غلام اور بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات اور جو بھی اس زمانے میں شرفیاں، جو بھی کرنسی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا، اور ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ نذرانہ قبول کر لیں تو، اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا فعل ہے، آپ اس کو نذرانے کو قبول کریں اور بس ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو ٹیکس بھی دیا کریں اور ہم آپ کے انڈر رہا کریں گے، ہم آپ سے کبھی جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جب یہ خط پہنچا یا ابھی لوگ آ رہے تھے، اس سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے جنوں کو حکم دیا کہ سمندروں سے سونا اکٹھا کرو اور ڈفرینٹ جگہوں سے سونا، ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے لے کے آؤ، اس پورے شہر کو سونے کا بنا دو۔ ندی نالوں میں آپ ایسا پانی چلے جو کہ ہیرے کی طرح چمکدار ہو، سونے کے محل بن جائیں، سارے روڈ سونے کے بن جائیں، درخت سونے کے بن جائیں، اور ان کے پھل ہیرے کی طرح ہوں۔ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات جو کبھی ملکہ بلقیس یا کسی نے دیکھے نہ ہوں گے۔ جب شہر کے اندر ملکہ بلقیس کے غلام حاضر جب داخل ہوئے، وہ دیکھتے گئے اور حیران ہوتے گئے کتنا سونا تو ہم نے دنیا میں بھی نہیں کبھی سنا تھا، اور اتنے ہیرے جواہرات اور اتنی چیزیں جو آسائشیں یہاں پہ ہیں، اس کے بدلے میں ہم جو کچھ کٹوروں کے اندر جو بھی کہہ لیں، برتنوں کے اندر ہم سونا لے کے آ رہے ہیں، شرفیاں لے کے آ رہے ہیں، تو وہ تو کسی کام کی ان کی نہیں۔ خیر، وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے آگے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا یہ پیغام ہے، اور یہ آپ کے لیے تحائف ہیں، یہ لونڈی ہیں، یہ غلام ہیں، سارا کچھ۔ حضرت سلمان علیہ السلام دیکھ کے بہت ناپسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اپنی ملکہ کے پاس، اور انہیں میرا یہ پیغام دے دیں کہ یا تو اب اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یقین کرے، آتش پرستی چھوڑ دے، ورنہ ہم اس کے اوپر ایسا لشکر بھیجیں گے جس کی وہ تاب نہیں لائے گی۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، ملکہ بلقیس کو سمجھ آ گیا، اور ملکہ بلقیس نے آنا شروع کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف۔ جب وہ شہر سے 2.5 سے 3 کلومیٹر دور تھی، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ ہے کوئی ایسا بندہ
ہے کوئی ایسا جن کہ جو ملکہ کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہ اس کا تخت لے آئے. تو ایک بہت ہی بڑا، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، بہت بڑا ایک دیو ہیکل جن تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کے اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی اس سے بھی پہلے لے کے آ سکتا ہے. تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ قرآن پاک میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب اس ٹائم زبور تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی تھی. ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو یہاں پہ لے آؤں گا. اور ایسے ہی ہوا. حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی آنکھ جھپکی نہیں کہ تخت وہاں پہ سامنے موجود تھا. تو وہاں پہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور آیت ہے کہ یہ سارا میرے رب کا فضل ہے. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے ایسے ہی کہا. بہت سی روایات ہیں ہم نے جو اسرائیلی یا جو یہودیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے اندر اس بندے کا نام سلمان برکی تھا، لیکن قرآن پاک میں اس کا نام نہیں موجود، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نام سلمان برکی تھا. خیر، وہ ایک بندہ تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے پاس کتاب کا علم تھا. جب ملکہ بلقیس آئی تو ان کو بٹھایا گیا اس تخت کے اوپر. تو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے تخت کے تھوڑا سا تعظیم و آرائش کر کے تخت کی حالت تھوڑی سی تبدیل کر دی. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تخت آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ تو مجھے میرے تخت کی طرح لگ رہا ہے، بلکہ مجھے تو گمان ہو رہا ہے کہ شاید میرا ہی ہو. وہ ایمان لے آئی، اللہ تعالیٰ کو وحدانیت پہ یقین کرنے لگی اور مسلمان ہو گئی. ان کی تمام رعایا کو بھی انہوں نے حکم دیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اور پھر جب ان کے رہنے کا بندوبست کیا گیا تو وہاں پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کو ایک محل کے اندر، ایک روم کے اندر لے کے گئے، جس کے اندر ایک شیشے نما کوئی دھات تھی، اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا. تو ملکہ بلقیس جب اس کے اندر جانے لگی تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنی تہمت کو اوپر کر لیا کہ میرے پاؤں گیلے نہ ہو جائیں. تو جب اس نے پاؤں رکھا تو پاؤں گیلے نہیں ہوئے. تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ پانی نہیں ہے، پانی اس کے نیچے بہہ رہا ہے، یہ اوپر ایک شیشہ جو کوئی بھی دھات ہے، ہم نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو کہ جن کے اوپر بولا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کے باوجود آج اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم انشاء اللہ تعالیٰ کے کسی اور پیغمبر کی زندگی کے واقعات آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.